اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام ماہ ربیع الثانی کا افکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی میں یہ خصوصی طور پر اہتمام کیا اور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا ابو محمد محی الدین سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہم سلسلہ قادریہ کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے اور اپنے علماء اور مشائخ کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے۔ یہ ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہے کہ جو جہان تصوف میں ایک ایسا معروف نام ہے کہ جو تمام ہی سلاسل طریقت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جن کا نام لیا جاتا ہے، جن کا ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ آپ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، آپ کی کئی مناقب جو ہیں ہمیں مختلف شعراء کی زبان سے مل جاتی ہیں، اور آپ کی سوانح مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بہت سے واقعات مل جاتے ہیں۔ آپ ایک ایسے مادرزاد ولی ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت ہی سے آپ کے فیوز اور برکات اور صفات جو ہیں وہ سامنے آنی شروع ہوئی، اور جب تک آپ ظاہری حیات میں رہے تب تک آپ کے جو ہے زندگی میں ہم کرامات کا ظہور دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کے خطبات ہوں، چاہے آپ کے مواعظ حسنہ ہو، چاہے آپ کے اسفار ہوں، دیگر حوالوں کے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور آپ کے چاہنے والے شرق و غرب، شمال و جنوب میں پائے جاتے ہیں، اور بلا تفریق آپ سے محبت کرنے والے دنیا کے ہر خطے میں موجود نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، تصوف پر بہت کمال گفتگو فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی اور تاریخ کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں، علامہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف شخصیت اور سلسلہ قادریہ کے حوالے سے پاکستان کی قدیم ترین خانقاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ریسرچر بھی ہیں۔ اس حوالے سے تصوف پر آپ کا بہت کام ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے فیوز و برکات ماشاءاللہ جاری و ساری ہیں۔ مریدین میں میری مراد صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ لاہور داتا حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس شہر سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسے پاکستان کے معروف ثنا خواں کہ جو اپنی آواز اور انداز کے حوالے سے ماشاءاللہ دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ کئی مقابلہ ہائے نعت میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی اور پاکستان کے بڑے ثنا خوانوں میں ماشاءاللہ شمار کیے جاتے ہیں۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا، اور پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہے کہ اس دوران آپ کے ساتھ کوئی پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ مجھے الحمدللہ محبت ہے آپ کی، تو میں چاہتا ہوں آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں اور پھر انشاءاللہ اپنے گفتگو کریں گے علماء سے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے
لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، دل کریا گناہ اور نظر سوئے مدینہ، دل کریا گناہ اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ۔ بابا نعت حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اور پڑھا ہوا نعتیہ کلام انتہائی خوبصورت انداز میں حافظ ذیشان الہی سیالوی بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے، اور یہ کلام ایسا ہے، اور یہ نعت کا انداز وہ ہے کہ جو عوام و خواص میں بہت مقبول ہے، اور نعت کا ادب بھی یہی ہے کہ اسی انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جائیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار کے حوالے سے۔ حضرت یہ فرمائیے گا، سلاسل طریقت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سلاسل طریقت کے حوالے سے کچھ بات کیجیے گا، مشہور جو معروف سلاسل طریقت اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی دیکھیں، جب کوئی آدمی شریعت مطہرہ پر عمل کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ظاہر و باطن کو سنوار کر میں اللہ رب العالمین جل مجدہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے، اور تجلیات ربانیہ برکات نبوت ان سے میں سرفراز ہو جاؤں، یہ خواہش رکھتے ہوئے جب وہ کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ والا کہ جو ساری راہ سے گزرا ہوا ہوتا ہے، جو خود بھی واصل باللہ ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اس راہ کی باریکیاں دقائق گہرائیاں سمجھتا ہے، اس اللہ والے کے پاس آدمی جا کے عرض کرتا ہے، حاضر ہوتا ہے کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول فرمائیں، آپ میری تربیت فرمائیں، اپنے علم کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دیں، ملا دیں، اللہ سے میرا تعلق مضبوط کر دیں۔ جو جس طرح اللہ نے آپ کو تجلیات ربانیہ سے نوازا ہے، برکات نبوت سے نوازا ہے، میرے لیے بھی کوئی حصہ وہاں سے مجھے بھی دلائیں، مجھے بھی اللہ سے ملائیں۔
تو یہ جب آ کر وہ اس اللہ والے کو عرض کرتا ہے اور وہ اللہ والا اسے اپنی شاگردی میں قبول کرتا ہے، تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو کہا جاتا ہے بیعت۔ بیعت، یہ ہے بیعت، اور یہ جو تعلق اس نے قائم کیا یہ تعلق ہے طریقت کا تعلق۔ اب آپ پیچھے چلیں، وہ جو اللہ والا ہے اس اللہ والے کے پیچھے جو اللہ والا ہے، یعنی جو اس اللہ والے کا شیخ تھا وہ دوسری کڑی ہے اس کی، پھر اس کے پیچھے تیسری کڑی ہے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا جاتا ہے جا کے منتہا ہوتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو یہ اس اللہ والے سے لے کر پیچھے سرکار علیہ السلام تک یہ جو پوری چین ہے اس کو کہا جاتا ہے سلسلہ طریقت۔ یہ پوری چین، ہر ایک اس کے اندر ایک کڑی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سلسلہ طریقت کا مختصر سا تعارف۔ اب سلاسل طریقت جو مشہور ہیں وہ سلاسل طریقت کون سے ہیں؟ ویسے تو سلاسل طریقت بہت سارے ہیں، جس طرح فقہ کے مکاتب فکر زیادہ تھے، لیکن ہمارے ہاں مشہور 4 ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ مختلف اس کی وجوہ ہیں، دیگر ائمہ مجتہدین کے اس طرح زیادہ شاگرد نہیں ہوئے، ان کا علم، ان کی کتابیں اس طرح مدون نہیں ہوئیں۔ ان 4 حضرات کی مدون ہو گئیں، باقاعدہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں۔ شاگرد زیادہ تھے تو اس لیے ہر طرف ان کے جو فالوورز ہیں وہ پھیل گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو اسی طرح سلاسل طریقت کے اندر بھی ہمارے ہاں جو زیادہ رائج ہیں، جو مشہور اور معروف ہیں، وہ 4 ہیں: سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ اور سلاسل بھی ہیں لیکن جیسے سلسلہ عالیہ رفاعیہ ہے، سلسلہ عالیہ بدویہ ہے، سلسلہ عالیہ شاذلیہ ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو انہی میں سے کسی کی شاخ بن جاتے ہیں، برانچز ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بلاد میں، ہمارے ہاں برِ صغیر پاک و ہند کے اندر وہ نہیں پائے جاتے، وہ باہر دیگر عرب کنٹریز میں ان کا ہے یا افریقہ وغیرہ میں ہے۔ ہمارے ہاں برِ صغیر پاک و ہند میں جو پائے جاتے ہیں اور جو مشہور ہیں وہ یہی 4 ہیں: سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ جیسا کہ منسوب ہے، معروف ہے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی سے، حضور غوث اعظم سے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا جو ہے جو مشہور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمہ اللہ۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی پیشوائی منسوب ہے خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی طرف۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی پیشوائی منسوب ہے شیخ و شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کی طرف۔ لیکن یہ سارے کے سارے سلسلے ہیں دربار رسالت ہی سے نکل رہے ہیں، وہیں لوٹ رہے ہیں، یہ وہیں کی لہریں ہیں۔ سب کے جو مرشد ہیں، مرشد اعظم وہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب انہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور سب وہیں سے آ رہے ہیں۔ یعنی سب کا جو فیض ہے وہ مشترک ہے، صرف طریقہ کار اپنے ذوق کی روشنی میں، اپنے وجدان کی روشنی میں الگ الگ ہے، لیکن سب کا مرجع، سب کا ملجا، سب کا منتہا وہی ہے۔ تو لہذا کوئی کسی بھی سلسلے کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ در حقیقت سرکار علیہ السلام کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ تو کوئی ان کے آپس میں کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ کوئی تعصب کی بات کی جائے، سارے سلسلے سبحان اللہ سارا۔ بہت عمدہ انداز میں سلاسل طریقت اور مشائخ کے حوالے سے اور دیگر جو اس کی برانچیز ہے اس پر بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے روشنی ڈالی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ افکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کی سوانح مبارکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کے کشف و کرامات کے حوالے سے اور آپ کی ذات والا ستودہ صفات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ کتنی عظیم المرتبت ہستی کہ آج کم و بیش 1000 سال ہونے کو آ رہا ہے اور آپ کا ذکر اسی طرح تازہ ہے کہ جیسے کل کی سی بات ہو۔ یہی اللہ والوں کی شان ہے کہ انہوں نے اس زمین پر اتنا اللہ 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 کا ذکر کیا، اتنی کثرت کی کہ آج اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ فرما دیا لوگوں کی زبانوں پر۔ حضرت فرمائیے گا، ویسے تو سلاسل طریقت کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، جیسا کہ 4 سلاسل کا بر صغیر پاک و ہند میں آپ نے حوالہ دیا، لیکن ہم سلسلہ قادریہ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے۔ اس سلسلہ عالیہ کی جو خصوصیات ہیں اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین۔ حضور سیدنا سلطان الاولیاء ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سلسلہ قادریہ دنیا عالم میں مشہور و معروف ہے۔ خصوصیات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بہت سی ہیں، بے شمار ہیں۔ چند خصوصیات میں یہ بات یہ آتی ہے کہ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ سلسلہ تو بڑے بڑے 4 ہیں، لیکن سلسلہ قادریہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس حوالے سے کہ قادریہ سلسلے کے جو بانی ہیں، پیشوا ہیں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تمام سلاسل کے پیشواؤں نے ایک حیثیت، ایک مرتبہ، ایک مقام دیا
اور ان کے مقام مرتبے کا اعتراف کیا ہے. بے شک، یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑی بات، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر سلسلہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. اہمیت بے شک ہے، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، ہر سلسلے کی سہروردیہ اہمیت ہو، کی ہے. مگر ان سلاسل کے جو اکابر پیشوا ہیں انہوں نے خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام مرتبہ پیشوائی کے حوالے سے دیا ہے وہ قابل توجہ ہے. بے شک، کیونکہ دیکھیں جب کوئی پیشوا کسی سلسلے کے پیشوا کو اہمیت دیتا ہے تو پھر جو اس کے متبعین ہیں ان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اسے اہمیت نہ دیں، ہاں، کیونکہ جب خود اس سلسلے کے سرخیل اگر اس پر پیشوا بات کے کریں، نزدیک جی، اگر پیشوا ان کی اہمیت ہے تو جتنے بھی پیشوا گزرے ہیں، سلسلہ چشتیہ ہو یا نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو، انہوں نے حضور غوث اعظم کے مقام مرتبے کو تسلیم کیا. بے شک. اور یہی وجہ ہے کہ سلسلہ قادریہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ دیگر سلاسل پر ایک فوقیت رکھتا ہے. فوقیت، بالکل. اچھا، فوقیت اس لیے بھی رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں مشہور و معروف شعر ہے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کا کہ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. تو یہ خصوصیت بھی ہو گئی، کیا بات، کیونکہ ہر سلسلہ اپنی جگہ کیا بات، اپنی مثال آپ ہے، لیکن ہر سلسلے کے اندر سلسلہ قادریہ کا فیض جو ہے بے شک، وہ جلوہ گر ہے. پھر ایک بات اور آپ کو میں عرض کروں کہ سلسلہ قادریہ جو ہے وہ مختلف ممالک میں مشہور و معروف ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اب ہندوستان ہو یا پھر ترکی ہو یا اور ایسے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں بھی سلسلہ قادریہ کے متبعین جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. پھر ایک بات اور بتاؤں، آپ سے عرض کروں کہ سلسلہ قادریہ میں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، یہاں تک کہ ہندوستان کے سب سے اول محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ قادریہ سے تعلق واہ رکھتے ہیں. واہ واہ، ان کے خود شیخ حضرت عبدالوہاب متقی قادری اچھا اچھا، وہ سلسلہ قادریہ سے ہی ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تو یہ فرما دیا ہے، اور بلکہ اپنی کتاب جو انہوں نے اخبار الاخیار لکھی اس میں سب سے پہلا ذکر ہی حضور غوث اعظم کا کیا کیا ہے. بات، سبحان. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا پھر آپ آ جائیں پنجاب اور سندھ میں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے نام صوفیاء کے جو آپ کو ملتے ہیں، فقہا محدثین میں، مفسرین میں بھی، علماء میں بھی، صوفیاء میں بھی، وہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں. بلے شاہ بابا قصور میں سلسلہ قادریہ کے، قادری، ان کے مرشد شاہ عنایت قادری شاہنات، وہ مشہور ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ حضرت راولپنڈی میں بری امام بری شاہ امام عبد اللطیف قادری، کاظمی قاضی جی ہیں نسب، ہاں، مگر وہ قادری سلسلے قادری کے، سلسلہ ہے، بالکل. قادری سلسلے میں ہیں وہ. پھر اس کے علاوہ آپ ادھر سندھ میں آ جائیں تو یہاں آپ کو ملیں گے حضرت عبداللہ شاہ صحابی اچھا اچھا، جو ٹھٹھا میں، اچھا اچھا اچھا، جی ہاں، وہ حضور غوث اعظم کے اولاد میں سے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. حیدرآباد میں سخی عبدالوہاب سخی شاہ عبدالوہاب جیلانی شاہ آپ کو جیلانی ملیں رحمۃ اللہ گے. علیہ. اسی طرح اور کئی نام ہیں جو آپ کو ملیں گے وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے صرف اس لیے چند نام عرض کیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ سلسلہ قادریہ وہ سلسلہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے شیوخ پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ پائے جاتے ہیں. پھر ایک بات اور ہے سلسلہ قادریہ میں کہ سلسلہ قادریہ کو جو فوقیت درجہ حاصل ہے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وجہ سے اس لیے حاصل ہے کہ اس سلسلے کے پیشوا نے یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا حضرت کیا آپ کا مرید وہی ہے جس نے آپ کا زمانہ پایا، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، یا کہ آپ کے بعد بھی جو آپ کے سلسلے میں ہوگا وہ آپ کا مرید کہلائے گا؟ تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میرا مرید ہے میرے وقت میں وہ تو ہے ہی، لیکن بعد میں میرے بعد میری نسبت سے جو میرے نام کے سلسلے قادریہ میں داخل ہوگا وہ میرا ہی مرید کہلائے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ سلسلہ قادری کی خصوصیات میں سے ایک چند خصوصیات. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور تمام سلاسل طریقت کے جو اکابر صوفیاء ہیں انہوں نے آپ کی افضلیت کو اور آپ کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا. اسی لیے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی حاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو اس بات کا بھی اظہار فرمایا. اور تمام ہی سلاسل کے اولیاء نے، ان کی شان بڑی وراء الورا ہے، لیکن انہوں نے آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اس میں مناقب بھی کہیں، اور کئی اہل اللہ کی مناقب بھی دیکھتے ہیں کہ جو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں مل جاتی ہیں. پھر ان کی تحریریں مل جاتی ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا کہ حوالہ دیا، ایک ایسی شخصیت کی جو تمام مکاتب فکر میں ایک متفق علیہ شخصیت کے طور پر جانی اور مانی جاتی ہیں آج کے اس دور میں.
دیگر پر تو کوئی حوالہ ہوگا، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا دیگر لوگ بھی حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت فرمائیے گا، اب ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ کے حوالے سے اگر جاننا چاہیں، ان کے تعارف کے حوالے سے اگر جاننا چاہیں تو کیا فرمائیے گا؟ اس میں دیکھیں عام طور پر ہمارے ہاں جب مشائخ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً جاتا ہے مرشدین کی طرف، جو حضرات پیر ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، جن سے آدمی کا طریقت کا سلسلہ ہوتا ہے، ذہن صرف اس طرف جاتا ہے ہمارے ہاں۔ حالانکہ صرف مشائخ کے اندر صرف پیر و مرشد ہی نہیں ہوتے، بلکہ مشائخ جو ہے یہ شیخ کی جمع ہے نا، مشیخہ، اور اس سے جمع بنی مشائخ۔ تو مشائخ تو مطلق استاد کو کہتے ہیں، چاہے وہ طریقت کا استاد ہو، چاہے وہ فقہ کا استاد ہو، چاہے وہ قرآن کا استاد ہو، چاہے وہ حدیث کا استاد ہو، چاہے وہ ادب کا استاد ہو۔ تو مشائخ جو ہے یہ ساری ہیں، وہ بھی شیخ ہیں، وہ بھی شیخ ہیں۔ تو جب ذکر کیا جائے مشائخ کا تو دونوں کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی بندے کی شخصیت سازی میں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ بالکل جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کردار ہے، قرآن پڑھانے والے کا اپنا کردار ہے، حدیث پڑھانے والے کا اپنا کردار ہے، ادب پڑھانے والے کا اپنا کردار ہے، فقہ پڑھانے والے کا اپنا کردار ہے، اور اسی طرح جو طریقت کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں ان کا اپنا کردار ہے۔ تو ہر ایک کا کردار تسلیم بھی کرنا چاہیے اور ہر ایک کو جو اس کا کریڈٹ ہے وہ دینا چاہیے۔ تو ایک تو اس وجہ سے میں ذکر مشائخ کا غوث پاک کے جو کروں گا وہ دونوں طرح سے ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ تاکہ جو ہے وہ جو ان کے شیخ طریقت ہے ان کا ذکر بھی آ جائے، اور جو ان کے شیخ الادب ہے ان کا ذکر بھی آ جائے، جو شیخ الفقہ ہے ان کا ذکر بھی آ جائے، جو شیخ الحدیث ہے ان کا ذکر بھی آ جائے، جو شیخ القرآن ان کا ذکر بھی آ جائے، تاکہ یہ ان کا تذکرہ جامع ہو جائے۔ اور دوسرا اس وجہ سے بھی میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جتنے بھی ہمارے یہ مشائخ تھے یہ سارے کے سارے علم باطن کے ساتھ ساتھ علم ظاہر سے بھی منور تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ علم ظاہر سے گزرے نہیں تھے، وہ اس پروسیس سے گزر کر ہی علم باطن میں داخل ہوئے تھے۔ باطن کی کھڑکی کھلی تھی علم ظاہر کے بعد۔ وہ جو شیخ سعدی نے کہا نا، نہ تو وہاں بے علم نہ تو وہاں خدا را شناخت، کہ بے علم جو ہے وہ خدا کی شناخت نہیں کر سکتا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن و حدیث، فقہ و ادب، اس سے گزرنا ضروری ہے۔ اس سے گزر کر ہی بندہ وہاں پہنچتا ہے۔ اور اللہ جس پہ فضل کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے مدرسے نہیں گیا، استاد کے پاس نہیں گیا، اور اللہ اس پہ فضل کرنا چاہے تو پہلے اللہ اس پہ علم ظاہر کھولتا ہے، پھر علم باطن کھولتا ہے۔ یعنی اس علم باطن کی کنجی جو ہے یہ علم ظاہر ہی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے العلم الحجاب الاکبر، کہ علم جو ہے وہ بڑا حجاب ہے، تو اس کی پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ اس کی وضاحت فرمائی، اور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ وضاحت فرمائی کہ جس طرح دلہن تک پہنچنے کے لیے حجاب سامنے ہوتا ہے، حجاب اٹھائیں گے، گھونگھٹ اٹھائیں گے تو دلہن تک پہنچیں گے رسائی، تو وہاں جو حجاب ہے وہ حجاب غیریت سے ناشی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو کہا جاتا ہے علم الحجاب الاکبر، تو پیر میر علی شاہ صاحب اور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد اور دیگر کئی مشائخ ان کی توجیہ اس کی یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ علم حجاب اکبر ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے علم تک پہنچنا پڑے گا، بغیر اس علم کے اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اب آئیں مشائخ کی طرف، تو سرکار غوث مآب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جس طرح سید الاولیاء ہیں، جس طرح طریقت کے امام ہیں، اسی طرح ہمیں شریعت کی بزم کے اندر بھی ہمیں امام اور مجتہدی نظر آتے ہیں۔ اور باقاعدہ تصریح کی اس بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجتہد مطلق کا درجہ عطا فرمایا۔ پہلے آپ فقہ حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے، حنبلی مقلد تھے، پھر آپ خود اللہ نے آپ کو مجتہد مطلق کا منصب دیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ فتویٰ فقہ حنبلی کے مطابق اس لیے ارشاد فرماتے رہے کہ فرمایا دین کے 4 ستون ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو جس ستون کو انہوں نے اپنے زمانے میں کمزور ہوتا دیکھا کہ اس کی طرف لوگ کم مائل ہیں، تو اس ستون کو انہوں نے تقویت دی، کیونکہ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، تو اس ستون کو انہوں نے سہارا دیا ہے، ورنہ خود آپ کی جو استعداد اور صلاحیت ہے وہ مجتہد مطلق والی تھی۔ تو اس تک گزرنے کے لیے جن شیوخ کے پاس آپ گئے ہیں، تو پہلے میں جو ہے وہ شیخ الادب کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے جو ادب کے استاد تھے وہ تھے حضرت ابو زکریا یحییٰ۔ قرآن کے جو آپ کے استاد تھے، قرآن کے استاد اور فقہ کے استاد، یہ قرآن کے استاد بھی تھے اور فقہ کے استاد بھی تھے، جو حضرت ابو الخطاب محفوظ جو ہیں الحنبلی اور ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، یہ دونوں انہوں نے آپ کو قرآن بھی پڑھایا، اور ان دونوں نے آپ کو
قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھا ہے اور دونوں نے فقہ کی تعلیم بھی دی ہے. اس طرح قاضی ابو الحسین بن فرا جو ہے وہ آپ کے فقہ کے استاد ہیں. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو مزید تفصیلات انشاءاللہ مفتی صاحب بیان فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ کا خیر مقدم ہے. افکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آج موضوع ہے سلسلہ قادریہ اور مشائخ قادریہ کے حوالے سے، اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ کے تعارف کے حوالے سے. اب مفتی صاحب نے ایک ایسی گفتگو کا مرحلہ چھیڑ دیا ہے کہ جس میں تفصیل طلب ہے، وہ بات میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرما دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوثیت مآب رحمہ اللہ کو جو قرآن جنہوں نے پڑھا ہے وہ ابو الخطاب محفوظ الحنبلی رحمہ اللہ ہیں اور ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، عقیل یا عقیل دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، الحنبلی. یہ دو حضرت استاد ہیں آپ کے جنہوں نے آپ کو قرآن بھی پڑھا ہے اور انہی دونوں نے آپ کو فقہ بھی پڑھائی ہے. اور فقہ کے ایک استاد آپ کے اور بھی ہیں، تیسرے استاد جو ہیں جنہوں نے آپ کو فقہ کی تعلیم دی ہے وہ قاضی ابو الحسین بن فرا الحنبلی رحمہ اللہ. پھر یہ تو ہو گئے فقہ کے اور قرآن کی. حدیث کے جو آپ کے اساتذہ ہیں 10 سے زائد استاد آپ کی حدیث کے ہیں جنہوں نے آپ کو حدیث پڑھائی ہے. تو ان میں سے میں صرف 3 کا تذکرہ کر دیتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر. ابو غالب محمد ہیں، ابو سعد محمد ہیں، ابو الغنائم محمد ہیں، ایک چوتھے ابو البرکات بھی ہیں العقولی. تو الغرض یہ اتنے سارے آپ کے مشائخ ہیں، وہ ہیں جو آپ کے علم ظاہر کے استاد ہیں. اب علم باطن کے اساتذہ کی طرف آ جائیں جو شیخ طریقت ہیں، تو ایک آپ کے شیخ حماد الدباس رحمہ اللہ، وہ آپ کے شیخ طریقت ہیں، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی. اور دوسرے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی یا مخرمی رحمہ اللہ، یہ آپ کے شیخ طریقت ہیں جن کا آپ کے شجرے میں نام بھی آتا ہے، آپ سے اوپر ان کا نام آتا ہے. ان کو مخزومی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو مخرمی بھی کہا جاتا ہے. معروف ہمارے ہاں مخزومی ہیں، بنو مخزوم قبیلے کی نسبت کرتے ہوئے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مخزومی نہیں ہے بلکہ یہ مخرمی ہے. در حقیقت بغداد معلیٰ میں ایک محلہ تھا مخرم، تو اس مخرم پیچھے وہ خاندان ایک آیا تھا یزید بن مخرم کی اولاد جو ہے اس محلے میں آ کر ٹھہری تھی، تو انہی کی جو آل ہے ان کے نام پر کہا جاتا تھا بنو مخرم کا محلہ کہلاتا تھا وہ. تو اس محلے میں یہ رہتے تھے، اس محلے کی وجہ سے ان کو المخرمی کہتے ہیں، جس کو لوگوں نے بگاڑ کر بعد میں مخزومی بنا دیا. تو شیخ ابو سعید رحمہ اللہ وہ آپ کے شیخ الطریقہ تھے. تو یہ میں نے ذکر کر دیا سب کا. اللہ تعالی حضرت شیخ کے تمام مشائخ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے. بہت عمدہ. اور دیکھیں کتنی مبارک گھڑیاں ہیں، کتنی مبارک ساعتیں ہیں کہ ماہ ربیع الثانی جاری و ساری ہے. اور ماہ ربیع الثانی میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب عشرہ ثانی آتا ہے اس ماہ مبارک کا، تو خصوصی طور پر بطور خاص حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم شریف ختم قادریہ ہوتا ہے، محفل منقبت کی جاتی ہے. اور آج کی اس پروگرام میں بطور خاص ہم چونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں تو سلسلہ قادریہ کے اوراد و وظائف بھی جاننا چاہیں گے. اسے بغور سنیں اور ان دنوں میں بطور خاص جب آپ ان کو شامل رکھیں گے اور عمومی طور پر دیگر ایام میں تو اس کے فیض و برکات بھی حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا سلسلہ قادریہ کے اوراد و وظائف جو ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. سلسلہ قادریہ کے اوراد و وظائف میں 2 قسم کے وظائف ہیں. ایک تو وہ ہے جو خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مشاغل میں سے جی وہ خود ان کے بتائے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو سلسلہ قادریہ کے مشائخ نے رائج کیے اور لوگوں کو بتایا کہ آپ یہ پڑھا کریں. تو دونوں طرح کے ملتے ہیں. الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کچھ وظائف بیان فرمائے. اور اس کے علاوہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم ہوئے سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان یا گیلان سے بغداد شریف کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو دعائے کافیہ عطا فرمائی. اللہ الکافی وقصدت الکافی ووجدت الکافی لکل کافی کفان الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد. اور یہ فرمایا کہ یہ آپ اس کو ورد کرتے رہو. تو وہ خاص وہ وظیفہ ہے، وہ دعا ہے کہ جو والدہ ماجدہ سے آپ کو ملا. اچھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. پھر ایک درود غوثیہ بے شک بڑا مشہور ہے، بہت معروف. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعالی وبارک. یہ تو اکثر دعاؤں میں ہمارے علماء اور مشائخ. تو یہ بڑا بابرکت درود شریف ہے. جی اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے. سلام بھی. پھر ایک اسبوع شریف جو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ ذرا طویل ہے لیکن وہ اسبوع شریف کے نام سے. پھر ایک دعائے اکثر اعظم ہے اور وہ بھی کافی طویل ہے اور اس میں الفاظ بھی کافی زیادہ ہیں. وہ کتاب سے دیکھ کر اکثر لوگ پڑھ سکتے ہیں. میرے والد ماجد نے
کئی سال پہلے قادری نامہ کے نام سے حصہ اول حصہ دوم کتابیں لکھی تھی، اس میں وہ دعا اکثر اعظم جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر ایک ہے اعتصام قادری، اعتصام قادری، یہ خود حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا شغل ہے ورد کے طور پر۔ اعتصمت باللہ واستعنت باللہ واستجرت باللہ وافوض امری اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منقبت لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک شعر آتا ہے کہ ہے غلام قادری میثاق سے زیر ذل اعتصام دستگیر۔ تو وہ اعتصام اشارہ اس طرف ہے، اعتصام قادریہ کی طرف، کہ یہ ایک ورد ہے کہ جو مرید قادری کو چاہیے کہ وہ اپنا پڑھا کرے۔ ہمارا بھی معمول ہے، ہمارے یہاں پڑھایا بھی جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ وہ اچھا، پھر یہ کہ ذکر اللہ قادریہ سلسلے میں جو اوراد و وظائف میں سے جو تسبیحات آپ جو بھی پڑھنا چاہیں، خاص کر ذکر پاس انفاس کہ لا الہ الا اللہ، ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ ہو کا، اس میں ذات کا جو ایک وظیفہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھیں کہ جو سانس اندر جائے وہ اللہ کہتی ہوئی جائے، اور جو باہر نکلے وہ ہو کہتے ہوئے باہر نکلے۔ تو وہ جو ہے نفی اثبات کا ذکر کہلاتا ہے، اور پاس انفاس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور ذکر اللہ تو خاص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرا مرید جو ہے وہ ذکر اللہ میں ہمیشہ شاغل رہا کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات یوں تو 12 مہینے جاری و ساری رہتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الثانی میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے، محافل سجتی ہیں، تو شاقان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، چونکہ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر مبارک ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور حافظ ذیشان الہی سیالوی جنہوں نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا ابتدا میں، آخر میں منقبت پیش کریں گے۔ آپ کی تشریف آوری کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم میں، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے
اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم